ناول عشق کے آئینہ اس قلم اکثر رفیق قسط نمبر 16۔ نورب کمرے میں پہنچی تھی کہ فون کی رنگ ٹون بجی۔ ٹراؤزر کی جیب سے فون نکالتے دیکھا تو میجر افراہیم کالنگ لکھا ہوا تھا۔ ضرور کوئی کام ہوگا، اس نے سوچتے فون اٹھا کر کان کے ساتھ لگایا۔ کہاں ہو تم اس وقت؟ میں نے صفیہ کو بھیجا تھا تمہارے روم میں، لیکن تم نہیں تھی کمرے میں، اور تمہارا سامان بھی نہیں ہے کمرے میں۔ گھر چلی گئی ہو کیا؟ ہاں میں گھر آ گئی ہوں۔ مجھے کسی کی انفارمیشن چاہیے تھی۔ میجر افراہیم عبدالرحمن عالم شاہ، اگر آپ کو یاد ہو تو میں 1 مہینہ چھٹی پر ہوں، اور مجھے 1 مہینے کے لیے آپ نے سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ اس مشن سے بھی آپ نے نکالا ہوا ہے مجھے، جس کی آپ نے انفارمیشن نکالوانی ہے۔ نورب نے تپے ہوئے لہجے میں کہا۔ نورب کی بات سنتے افراہیم کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر نہیں ہوں، بلکہ دوست ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں۔ افراہیم کی چالاکی پر نورب غش کھا گئی۔ نورب خاموش ہو گئی۔ کیا ناراض ہو تم؟ افراہیم کی دوبارہ آواز کانوں میں پڑی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نورب نے نروٹھے پن سے کہا۔ تمہیں پتہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اگر تم ان سب کو مارنے کا آرڈر نہ دیتی تو ہم بآسانی شیر بھاؤ اور اس کے بیٹے تک پہنچ سکتے تھے، اور نذیر چودھری کو بھی پکڑ سکتے تھے۔ ان کے خلاف ثبوت مل جاتے ہمیں، لیکن میرے منع کرنے کے باوجود بھی تم نے انہیں مارنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ افراہیم نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر میں انہیں مارنے کا نہیں کہتی تو آج ہم زندہ نہ ہوتے۔ انہوں نے ہم پر پہلے حملہ کر دیا تھا، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑا۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں انہوں نے حملہ کیسے کر دیا۔ تم لوگ پورے پلان کے ساتھ گئے تھے۔ خیر چھوڑو، مجھے 1 گھنٹے میں انفارمیشن نکال کر دو شیر بھاؤ کی بیٹی کی، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اپنے باپ کے کالے دھندوں میں شامل ہے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی ڈرگس کا کاروبار کرتی ہے، کیونکہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھتی ہے وہاں 1 مہینے میں 100 سے زائد طلباء کی موت ہو چکی ہے، اور سب طلباء ڈرگس کی وجہ سے مرے ہیں۔ یہاں کی یونیورسٹیوں میں بھی طلباء کی موت میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں سے ڈرگس طلباء تک پہنچ رہے ہیں، اور بھی کئی ملک کی بڑی یونیورسٹیوں میں طلباء کی موت ہو رہی ہے۔ ان کا نیٹ ورک ہر ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور ٹارگٹ بڑی یونیورسٹی ہیں جہاں رائز زائدوں کی اولادیں پڑھتی ہیں۔ مجھے 1 گھنٹے میں ساری انفارمیشن نکال کر دو، شیر بھاؤ کی بیٹی کی تصویر، نام، ہر چیز۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر، کیونکہ ابھی تم ڈیوٹی پر نہیں ہو تو اس لیے ایک دوست ہونے کے ناطے کہہ رہی ہوں۔ نورب کچھ دیر پہلے افراہیم کی گئی ہوئی بات دہرا گئی۔ آخر دوست بھی تو افراہیم عبدالرحمن عالم شاہ کی تھی۔ افراہیم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھو کر گزر گئی۔ ٹھیک ہے، بولو۔ مجھے واپس آنا ہے اس مشن میں۔ تم 1 مہینے کی چھٹی گزارو، پھر سوچوں گا۔ افراہیم 2 ٹوک بولا۔ تم بہت برے ہو، تم نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا بھی۔ وہ اس کی غلطی بتانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے اچھی طرح نورب، میں اپنے کام میں غلطی کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ اگر تمہاری جگہ زیام اور مہروش بھی ہوتے تب بھی میں ان کے ساتھ یہی کرتا، اور اگر آئینہ ہوتی تو۔ افراہیم کی طرف سے جامد خاموشی چھا گئی، جبکہ نورب کو اپنی زبان پھسلنے پر فوراً احساس ہوا۔ اس کے ساتھ بھی یہی کرتا، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا، کیونکہ جب میں نے حلف اٹھایا تھا تو اپنے رشتوں کو بہت پیچھے چھوڑا تھا، اور اپنے کام کو پوری ایمانداری کے ساتھ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ شیر بھاؤ کی بیٹی کی انفارمیشن 1 گھنٹے میں مل جانی چاہیے۔ خدا حافظ، افراہیم سنجیدگی سے کہتا فون بند کر گیا۔ یہ کیا کر دیا تم نے نورب؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ فون بند ہوتے فون کو دے کر نورب پیچھے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا۔ نورب اس کے بچپن کی بہت اچھی دوست تھی، اس سے اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کرتی تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کی سنجیدہ طبیعت کو دیکھ کر چڑ بھی جاتی تھی۔ وہ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتا تھا، وہ کیسے نورب کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی نہ بھانپتا، جیسے نورب کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھی تھی، تب سے وہ اسے 2 ٹوک بات کرنے لگ پڑا تھا۔ کبھی کبھی وہ اسے جھڑک بھی دیتا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بھی
نظر انداز کر دیتا۔ وہ کبھی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج نورب کا آئینہ کی بات کرنا نہ جانے کی اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ واو، یہ کتنا خوبصورت بریسلیٹ ہے، یہ کب لیا تم نے؟ یہ تو اصلی ڈائمنڈ لگ رہا ہے آئینہ۔ میرب نے اس کی کلائی پکڑے غور سے اس کے بریسلیٹ کو دیکھا۔ آئینہ نے بریسلیٹ کو دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکا، چہرہ خون چھلکانے لگا تو جلدی سے بریسلیٹ پیچھے کیا۔ کالج میں جیولری پہننے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی چیز ٹیچر دیکھ بھی لیتی تو فوراً وہ اتروا کر اپنے پاس رکھ لیتی اور ساتھ اچھی خاصی عزت افزائی بھی کرتی۔ میرب نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف دیکھا تو مشکوک نظروں سے گھورنے لگی۔ یہ کس نے دی ہے تمہیں؟ میرب نے آئیبرو اچکاتے مشکوک لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہ گڑبڑاتے ہوئے بولی۔ آئینہ، مجھے سچ سچ بتاؤ کس نے دی ہے تمہیں؟ میرب اس کے گڑبڑانے پر سیدھی ہو کر بیٹھی، جو اس وقت دونوں فری پیریڈ میں کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ مجھے میرے کزن نے دی ہے۔ میرب کی طرف دیکھتے آئینہ نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ کون کزن؟ افراہیم بھائی کی بات کر رہی ہو؟ میرب نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، آئینہ نے آہستہ سے سر اسوات پہ ہلایا۔ اوہ، تو ایسے کہو نا، میرے ہسبینڈ نے دی ہے، تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ وہ اس سے شرارت سے بولی۔ ہائے کاش مجھے بھی افراہیم بھائی جیسا بندہ ملے، ڈیشنگ سا۔ میرب دہائی دیتے ہوئے بولی۔ ویسے ایک بات بتاؤں، افراہیم بھائی کا کوئی اور بھائی ہے، بالکل ان جیسا، اس بندر کو چھوڑ کر، کیونکہ اس کو تو ان کا بھائی کہنا ہی توہین ہے۔ پتہ نہیں تم لوگوں کے گھر یہ کیسے پیدا ہو گیا؟ جبکہ میرب کی بات پر آئینہ نے آنکھیں دکھائی۔ صحیح تو کہہ رہی ہوں۔ اچھا بتاؤ نا، کوئی اور بھائی ہے کیا؟ تمہیں شرم تو نہیں آتی میرب؟ نہیں، یہ صرف 2 ہی بھائی ہیں، آئینہ نے اسے بتایا۔ اور ویسے بھی ماما بتاتی ہے کہ گاؤں میں ڈیڈ کے بھائی اور ان کے بھتیجے رہتے ہیں، لیکن کسی بات کی وجہ سے وہ ہم سے ناراض ہے۔ میرب نے افسوس سے منہ بنایا۔ ویسے زیام اتنا برا بھی نہیں ہے، آئینہ نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بس میں ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے سامنے، نام مت لیا کرو اس بندر کا میرے سامنے، پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ میرب نے غصے سے اپنے ہاتھ جوڑتے آئینہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زیام کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر غصہ چھلکنا شروع ہو جاتا تھا۔ آئینہ اس کی بات پر مسکرانے لگی۔ تم آ رہی ہو نا کل میری برتھ ڈے پر؟ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ڈیڈ نے چھوٹی سی گھر میں پارٹی رکھی ہوئی ہے، ماما کی کچھ دوستیں آ رہی ہیں، مہروش آپے کی بھی، اور زیادہ لوگوں کو نہیں بلایا۔ آئینہ نے اسے دیکھتے کہا۔ میں نے پاپا سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ چلی جانا، میرب نے جواب دیا۔ جبکہ میرب کی بات سن کر آئینہ خوش ہو گئی۔ آئینہ اور مصطفیٰ مشتبہ کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ آنٹی اور مصطفیٰ مشتبہ کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ نہ بابا نہ، ان کو ساتھ لے کر آنا مطلب موت کے منہ میں جانا۔ میرے دونوں بھائیوں نے تمہارے گھر میں بھونجال لے آنا ہے، میں نہیں لے کر آ رہی ان دونوں کو، افلاطونوں کو۔ اس سے پہلے آئینہ کوئی جواب دیتی اگلی پیریڈ کی گھنٹی بجی۔ چلو آج جلدی کرو آئینہ، نہیں تو لیٹ ہو جائیں گے، پھر کلاس کے باہر کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ اپنی چیزیں جلدی سے سمیٹتے کلاس کی جانب بڑھی۔ شبائے، میری ڈیڈ سے بات ہو گئی ہے، 2 دن میں تایا صاحب اور تائی صاحب کو لے کر ہمارے گھر آ جانا، میں بھی ان 2 دنوں میں گھر جا رہا ہوں۔ شبائم کے فون اٹھاتے ہی افراہیم بولا، کیونکہ ڈیڈ نے 2-3 دن کے بعد کسی ضروری کام کے سلسلے میں آسٹریلیا جانا ہے، پتہ نہیں ادھر کتنے دن لگ جائیں گے، اور مہروش بھی ساتھ جا رہی ہے، اس لیے مجھے ڈیڈ نے کہا ہے کہ ان کو 2 دن کے اندر کہو کہ وہ آ جائیں۔ مہروش کیوں جا رہی ہے ساتھ؟
شمائم نے پوچھا۔ ویسے جا رہی ہے ساتھ؟ افراہیم نے جواب دیا۔ تو میری بیگم مجھ سے دور جانا چاہتی ہے۔ وہ سوچتی اپنے گھنے بیڑ کو سلانے لگا۔ اور جو چاچا سائیں کسی اور پرپوزل کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ؟ شمائم نے دل میں آیا ہوا سوال پوچھا جو اسے کسی پل سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ ڈیڈ نے مہروش کو جس پرپوزل کے لیے بتایا تھا وہ تمہارا ہی تھا۔ مہروش کو ڈیڈ نے کچھ نہیں بتایا، نہ نکاح کے بارے میں اور نہ ہی تمہارے بارے میں کہ تم لوگ آ رہے ہو۔ اس کو ڈیڈ نے یہ بتایا کہ بس لڑکے والے دیکھنے آ رہے تمہیں، باقی میں خود مہروش سے بات کروں گا۔ افراہیم نے اس کی گوشی گزارا۔ شمائم نے سکون کا سانس لیا۔ تم نے کب آنا ہے؟ میں کل یا پرسوں تک گھر چلا جاؤں گا، پھر مجھے ضروری کام کے لیے امریکہ کے لیے روانہ ہونا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ تم لوگوں کا معاملہ سلجھا کے جاؤں۔ امریکہ؟ ہاں، ضروری کام سے جانا ہے، پھر مجھے نہیں پتا میں کب واپس آؤں۔ اور جب دروازہ ناک ہوا، یس، اس نے اندر آنے والے کو اجازت دی۔ جب دروازہ کھلتا اندر آتے سپاہی نے اس کو سلوٹ کیا۔ سر، آپ کو جنرل ہونین سر نے یاد کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی افراہیم نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سپاہی سلوٹ مارتا باہر چلا گیا۔ ٹھیک ہے شمائم، پھر تم سے بات ہوگی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، شمائم کہتے فون بند کر گیا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ گھر میں سے وش کر کے سب جا چکے تھے۔ میرب اور اس کی کلاس کی دوستوں نے بھی اسے 12 بجے میسج کر کے وش کر چکی تھی، یہاں تک کہ ارم بھی اسے فون کر کے وش کر چکا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹنے لگی تو تکیے کے پاس پڑا موبائل بج اٹھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی فون کرنے والا کون ہے۔ وہ کسی کام میں مصروف تھا، اس لیے 12:30 بجے وہ فون کرا تھا، نہیں تو وہ اسے پہلے وش کر چکا ہوتا۔ ہر سال یہی تو ہوتا آیا تھا، لیکن اس بار دل الگ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے فون اٹھایا تو افراہیم کالنگ لکھا ہوا تھا۔ 2 سال پہلے جب اس نے موبائل لیا تھا تب افراہیم نے ہی اپنا نمبر اپنے نام سے سیو کیا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ہی یس کا بٹن دبا کر فون کان کے ساتھ لگایا۔ السلام علیکم۔ آئینہ نے فون اٹھاتے ہی ہلکی آواز میں سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام، ہیپی برتھ ڈے آئینہ۔ افراہیم کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس کا دل پسلیاں توڑ باہر آنے لگا۔ تھینک یو، وہ فقط اتنے ہی کہہ پائی اور ساتھ ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ سرخ آرز تپ کر دہکنے لگے۔ سوئی ہوئی تو نہیں تھی؟ افراہیم کی آواز دوبارہ اس کے کانوں میں پڑی۔ نہیں، میں سونے لگی تھی، آئینہ نے اٹکتے ہوئے کہا۔ کیا گفٹ چاہیے؟ افراہیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آئینہ معصومیت سے بولی۔ کیوں؟ افراہیم نے تعجب سے پوچھا۔ میرے پاس سب کچھ ہے، وہ اسے بتاتے ہوئے بولی۔ پر میں تو نہیں ہوں نا؟ افراہیم نے بھرپور سنجیدگی لیے گمبھیر لہجے میں کہا کہ آئینہ کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ افراہیم کی بات سن کر آئینہ نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا کہ کہیں دھڑکنوں کا شور افراہیم نہ سن لے۔ وہ کیوں اسے اتنی بات کر رہا تھا؟ پہلے بھی تو اسے وش کر کے فون بند کر دیتا تھا، لیکن اب کیوں اتنی بات بڑھا رہا تھا؟ شاید فری ہیں اس لیے، وہ سوچنے لگی۔ آئینہ؟ جی، آئینہ ہڑبڑاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، تم سو جاؤ، خدا حافظ۔ افراہیم نے نرمی سے کہہ کر فون بند کر دیا، جبکہ آئینہ فون رکھتے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔